راہ ہدایت پر ہمیشہ گامزن رہے۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یعنی وہ جو ٹائٹلز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی مولا ہیں، علی ولی ہیں، علی ہادی ہیں، علی امیر ہیں، علی سید الاولین والآخرین ہیں، یہ قائد الغر المحجلین ہیں، امیر المسلمین ہیں، امام المسلمین ہیں۔ اسی سلسلے کی آج بھی یہ گفتگو کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جو ٹائٹل ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام ہادی ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہادی ہیں۔ اب دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے قرآنی، ظاہر ہے کہ سب سے جو بہترین محکم اور مستحکم جو دلیل ہے وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی تفسیروں میں پھر ہم جائیں گے، اہل سنت اہل شیعہ دونوں کی تفاسیر کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلی جو یہ ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے سوائے اس کے نہیں ہے کہ آپ خبردار کرنے والے ہیں، اور ہر ایک قوم کا جو ہے نا وہ ہادی ہوتا ہے۔ اب سارے سمجھتے ہیں کہ ہادی سے جو ہے کیا مراد ہے، ہادی سے کیا مطلب ہے، تو اس میں ہم ظاہر ہے کہ تھوڑا سا 2 گھنٹے کے اندر ہی ہم نے سوال و جواب بھی لینے ہوتے ہیں اور پروگرام کو بھی جو ہے نا وہ تمام کرنا ہوتا ہے، تو دیکھیں جس حد تک جو ہے نا وہ گفتگو آج ہو پائے گی۔ لیکن بات چونکہ اظہار حقیقت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ٹپس دیے جاتے ہیں، آپ کو ایک کلو دیے جاتے ہیں، آپ کو ایک نقطہ دیا جاتا ہے تاکہ اس کو آپ خود بھی پھیلائیں، خود اس کی ریسرچ بھی کریں۔ چونکہ یہ تھوڑا جو فارمیٹ ہے باقی پروگرام سے تھوڑا ہٹ کر ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک انلائٹمنٹ جس کو آپ کہا جائے وہ ہے، اور ایک تحقیقی بنیادوں پر اور تدقیقی جو بنیادیں ہیں، تفتیشی بنیادیں ہیں، ان پر یعنی قائم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی آج ہم جو گفتگو ہے فقط آپ کو جو ہے نا وہ ٹپس دیتے ہوئے اور فقط ان کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ساتھ اور اصل جو مطلب ہے اس کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہ تاریخ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تبری میں بھی اور تفسیر جو تبری ہے اس میں بھی یہ واقعہ جو ہے نا موجود ہے، اور اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے تفسیر تبری میں بھی کہ یہ آیہ کریمہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے۔ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، جس طرح ساری یہ جو ہے نا وہ کوٹیشن جس طرح ساری ہے کہ حدثنا احمد ابن یحییٰ الصوفی حدثنا الحسن ابن الحسین الانصاری حدثنا معاذ ابن مسلم بیاع الہروی عن عطاء ابن سائب عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس قال لما نزلت، یعنی یہ سارے جتنے راوی ہیں انہوں نے سب نے نقل کیا ہے، کیا ہے پوری کی پوری جو ٹرانسمیشن ہے اس کا سارا چین جا رہا ہے ابن عباس کی طرف، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی انما انت منذر ولکل قوم ہاد وضع، تو کہتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کیا کیا ہے، یدہ علی صدرہ، کیا ہے حضرت امیر المومنین کے سینے اقدس پہ اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا فقال انا المنذر، میں منذر ہوں، یعنی میں انذار کرنے والا ہوں، میں خبردار کرنے والا ہوں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْكَبِ عَلِيٍّ، اس کے بعد علی ابن ابی طالب کے شولڈر کی طرف ہاتھ پھیلا کر یہ فرما دیا انت الہادی یا علی بک یہتدی المہتدون بعدی، اے علی تم ہادی ہو اور بعد میں جتنے آنے والے ہدایت پانے والے ہیں سب آپ کی جانب سے ہدایت پائیں گے۔ یہ ہے تفسیر تبری میں۔ اسی طرح سالبی کو دکھا دیتے آپ دکھائیں، میں ابن شبوری کو دکھاتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ دیکھیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں سورہ رعد کی آیت نمبر 7 کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ تو بس منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، انذار کرنے والے ہیں،
اور ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی مقرر کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی نے عملی جو مفہوم واضح کیا من جانب اللہ، اس کو بھی آپ نے سنا۔ ایک اور حوالہ جو اہل سنت کی بہت مشہور و معروف تفسیر ہے جس کا نام تفسیر ثعلبی، البتہ مشہور تفسیر ثعلبی سے ہے، اگرچہ اس تفسیر کا نام ہے الکشف والبیان۔ آپ دیکھیے گا الکشف والبیان تفسیر ہے جو کہ معروف ہو گئی تفسیر ثعلبی سے، کیونکہ امام ثعلبی نے اس تفسیر کو لکھا ہے جو اہل سنت کی بہت مشہور و معروف یہ تفسیر ہے، اور یہ جناب چھپی ہے دار و احیاء التراث العربی بیروت کی، اور آپ اس کے جو صفحہ نمبر ہے اس کو دیکھیے گا، جلد 5 صفحہ نمبر 272۔ اس میں اسی آیت کی تفسیر کے اندر جو لوگوں کے خیالات ہیں اس کو بھی لکھا، اور جو حضور نے فرمایا اس کو بھی انہوں نے درج کر دیا۔ کہتے ابو العالیہ کا کہنا ہے کہ یہاں قائد ہے، ہادی سے مراد قائد ہے۔ ابو صالح قتادہ مجاہد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے، تو منذر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کا نبی ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ یہاں ہادی سے مراد خود اللہ ہے، ان کا اپنا خیال ہے سعید بن جبیر کا جو نقل کیا گیا ہے۔ وہی روایت العوفی، کہتے ہیں یہ اوفی کی روایت ہے ابن عباس سے کہ المنذر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والہادی اللہ، ہادی جو ہے اس میں اللہ ہے، یہ بھی خیال سعید بن جبیر کا ہے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ حضور نے اس کی تفسیر کیا فرمائی ہے۔ یہاں پر اکرمہ اور ابو زحا نے کہا کہ یہاں ہادی سے مراد محمد ہے اور منذر سے مراد بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ اکرمہ اور ابو زحا کا نظریہ ہے۔ آئیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریے کی طرف جائیں کہ آپ نے اس آیہ کریمہ کو کہ جو آپ پر نازل ہوا قرآن، آپ نے کس طرح تفسیر فرمائی ہے۔ کہتے ہیں وَرَوَا السَّدِّي عن عبداللہ بن علی قولہ تعالی انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ قال، یہ قال راوی ہے، کہتا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا لکھا میں کہوں گا وآلہ وسلم، المنذر انا، فرمایا کہ منذر میں ہوں، الہادی، اب ہادی کون ہے؟ رجل من بنی ہاشم، بنی ہاشم سے ایک مرد ہے۔ یہاں پر انہوں نے راوی نے اپنی طرف سے رجل من بنی ہاشم کا بھی یہ مراد لیا، معنی لیا کہ یعنی نفسہ، یعنی خود وہی ہے، یعنی منذر بھی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہادی بھی جو ہے وہ جو رجل من بنی ہاشم ہے اس سے مراد وہی ہے۔ اگر وہی ہے تو خود یہ کیوں نہیں فرماتے کہ المنذر والہادی انا، کہ منذر بھی میں ہوں، ہادی بھی میں ہوں۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ہادی بنی ہاشم میں سے ایک مرد ہے۔ اب انہوں نے اپنی طرف سے جو کہا وہ ان کا خیال ہے، لیکن جو حدیث ہے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ حضور نے کیا فرمایا۔ وَرَوَى عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس۔ اب یہ ابن عباس تک بات جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے سنی لیکن میں تفسیر ثعلبی سے پڑھ رہا ہوں۔ قال لما نزلت هذه الآیۃ، جب یہ آیہ کریمہ کہ وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یہ آیت جب نازل ہوئی تو وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ علی صدرہ، کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو، اپنے دست مبارک کو اور اپنے صدر مبارک پر، سینے مبارک پر رکھا، فقال، فرمایا، انا المنذر، میں، اس میں جو منذر کہا گیا ہے وہ اس سے مراد میں ہوں، وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْكَبِ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ، جو انہوں نے لکھا وہی میں پڑھ رہا ہوں، کہ پھر اشارہ فرمایا اپنے دست مبارک سے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کاندھے کی طرف، فقال فَأَنْتَ الْهَادِي يَا عَلِي، اے علی
تم ہی ہادی ہو، بکا یہتدی المہتدون من بعدی، کہ میرے بعد ہدایت کا سلسلہ تمہاری ہی جانب سے چلنے والا ہے، یعنی جس نے آپ کی اتباع کی وہی ہدایت پایا، جس نے آپ سے پوچھا نہیں، آپ کی پیروی نہیں کی، اس کو ہدایت نہیں ملی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر ہے اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد علی ہادی ہے، امت کا رہبر اور رہنما ہے امت کا۔ تو جتنے بھی الفاظ آپ نے سنے ہیں جانشینی و نیابت کے سلسلے میں، وہ سارے کے سارے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب ہی پر منطبق ہوتے ہیں۔ لہٰذا عقل مندی یہ ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ چلا جائے، نہ کہ اپنے خیالات پر توجہ دی جائے۔ مزید مستدرک کا حوالہ جی، المستدرک علی الصحیحین، یہ بھی بہت معروف کتاب ہے اور بہت ہی مشہور کتاب ہے، اور یہ حافظ ابی عبداللہ محمد ابن عبداللہ الحاکم نیشاپوری کی کتاب ہے یہ، اور بہت معتبر اس کو جانا جاتا ہے۔ یہ تیسری جلد ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے صفحہ نمبر جو ہے نا 140 پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور حدیث نمبر بھی آپ جو ہے نا 4646 ہے، جس میں انہوں نے مختلف حوالوں کے ساتھ اس بات کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، یعنی عمر عثمان ابن احمد سے اور عبد الرحمن ابن محمد سے، اور پھر چلتے حسین بن حسن سے اور منصور ابن ابی الاسود، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے عامش اور عن المنہال ابن عمر عن عباد بن عبداللہ الاسدی، ان تک جو ہیں یہ سلسلہ منتہی ہوتے ہوتے اس بات پہ چلا عن علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب تک کا ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد قال علی، اس بارے میں پیغمبر اسلام سے آپ نے سنا کہ فرمایا کہ میں منذر ہوں اور علی تمہارا ہادی ہے۔ امیر المومنین سے جب پوچھا، امیر المومنین فرماتے ہیں قال علی، کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ المنذر، کہ اس سے مراد منذر سے مراد یعنی جو خبردار کرنے والی نذیر ہستی ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ وَأَنَا الْحَادِي، اور میں ہادی ہوں، یعنی ہدایت کرنے والا میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ معصومین اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، یہ جو کچھ بھی کہا کرتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ سارے القاب جتنے بھی ہیں یہ سارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی فرمائے کہ وَهَذَا أَمِيرُ الْبَرَرَةِ، اس جو پورے کی پوری انسانیت ہے، مخلوقات ہیں، سب کا امیر اگر کوئی ہے، لیڈر ہے، دیکھیں نا، امیر کہہ کے کہا، ہادی کہہ کے کہا، مولا کہہ کے کہا، ولی کہہ کے کہا، تو فرمایا کہ ھذا امیر البررہ، یہ بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے بہترین جو سامان ہے اس کی لیڈرشپ وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ قاتل الفجرہ، اور یہ جو فسق اور فجور اور گناہ کار اور کافرین مشرکین ہیں ان کے گردنوں کو جو ہے نا وہ قلع کرنے والا بھی علی ہے۔ منصور من نصرہ مخذول من خذلہ، ہمیشہ جو علی ابن ابی طالب کی نصرت کرنے والا ہے وہی منصور ہے، اور جن کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہے ان کو کوشش کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے نا وہ رسوا کرے، وہ خود ہی رسوا ہوگا، اس وجہ سے کہ علی نور خدا کا حصہ ہے، اور علی پیغمبر اسلام کا جانشین ہے، اور ان کا وصی ہے، اور ان کی طرف سے مقرر کردہ امیر ہے بنی نوع بشریت اور ہیومینٹی کے لیے۔ ہدایت کا سلسلہ بھی علی ابن ابی طالب ہی سے وابستہ کر دیا۔ فرمایا کہ میرے بعد جو ہیں اگر کسی کو ہدایت ملے گی تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور اسی کو جو ہے نا نیشاپوری نے، حاکم نیشاپوری نے اپنی جو تفسیر ہے اس میں بھی انہوں نے اس واقعے کو لکھ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے تفسیر غرائب القرآن میں،
اس میں بھی سارا یہ پھر انہوں نے روایت کو آخر میں کوٹ کیا ہے حضرت ابن عباس سے. جی جی یہاں پہ جو ہے نا امیر المومنین کی کوٹیشن ہے کہ سارا سلسلہ جو آتا ہے وہ علی ابن ابی طالب تک، اور انہوں نے فرمایا کہ منذر سے مراد پیغمبر اسلام ہے اور ہادی سے مراد میں خود ہوں. یہاں پہ جو تفسیر ان کی ہے تفسیر غرائب القرآن، اس میں انہوں نے کہا کہ منذر جو ہے نا وہ کیا ہے، پیغمبر اسلام المنذر النبی والہادی ہوا علی، کہ منذر سے مراد پیغمبر اسلام ہیں اور ہادی سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں. پھر انہوں نے روایت کوٹ کی ہے جس طرح حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وضع یدہ علی صدری، انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ سینے پہ رکھا ہوا تھا. فقال، اور انہوں نے کہا انا المنذر، میں منذر ہوں. میں کیا ہوں؟ منذر ہوں، یعنی خبردار کرنے والا میں ہوں. وَأَوْمَا إِلَى الْمَنْكَبِ عَلِيٌّ، اور پھر جو ہے نا دوسرا ہاتھ کیا ہے، شولڈر پہ رکھا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. فقال وَأَنْتَ الْحَادِي، اے علی تم ہادی ہو. یا علی بِكَ يَهْتَدِ الْمُهْتَدُونَ مِن بَعْدِي، اے علی میرے بعد جو سلسلہ ہدایت ہے وہ تیرے دم سے جاری رہے گا. ہر ہدایت پانے والا تیری جانب سے، تیرے توسط سے وہ ہدایت پائے گا. تو یہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک بہت بڑی انڈیکیشن دے دی ہے کہ کیا ہے، من بعدی کہا ہے. جی من بعدی، جس طرح ولایت کا سلسلہ ہے، جس طرح وصایت کا سلسلہ ہے کہ میرے بعد تم وصی ہو، جس طرح فرمایا کہ میرے بعد جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اسی طرح ہدایت کے سلسلے میں بھی کہا ہے کہ یعنی اگر کسی کو ولایت چاہیے تو علی کے دروازے پہ آئے، کسی کو اگر ہدایت چاہیے تو وہ علی کے دروازے پر آئے، اور کسی کو اگر جو ہے نا وہ جانشینی پیغمبر کی تلاش ہو تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جانب جو ہے نا بڑے. اس پہ بہت زیادہ اور بھی میرے پاس ہیں تفسیر ابن کثیر سے ہیں. جی آگے بہت سارے تفاسیر یقیناً ہیں، بہت سارے حوالے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ناظرین ہم چونکہ چاہتے ہیں کہ اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت پیش کر کے سمیٹیں. حوالوں کو تو ہم بہت زیادہ آپ کی خدمت پیش کر سکتے ہیں، لیکن جو اہم حوالے ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت پیش کر دیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اور قرآن مجید نے کچھ اور بھی مولا کائنات کی خلافت اور امامت کے لیے کہا ہے. اگر آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت جو سورہ شعراء کی 214 آیت نمبر 214 ہے، اس کی طرف آئیے کہ جہاں پر ابتدائی مرحلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعثت کا حکم دیا، اپنے نبی سے کہا کہ آپ کھلم کھلا آپ دعوت حق کی طرف لوگوں کو دینا شروع کر دیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 214. اس کی تفسیر میں جو کچھ بتایا گیا وہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تفسیر خالی کسی ایک مکتب کے یہاں نہیں ہے بلکہ مکاتب جتنے ہیں ان تمام مکاتب میں یہ تفسیر موجود ہے. تاریخ لکھنے والوں نے بھی اس کو رقم کیا ہے، تفسیر لکھنے والوں نے بھی اس کو رقم کیا ہے، اور حدیث لکھنے والوں نے بھی اس کو رقم کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے دعوت دی، اس دعوت میں اعلان جہاں توحید پروردگار کا کیا، جہاں اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، وہیں اپنے جانشین اور اپنے خلیفے کا بھی اعلان کر دیا. اب لوگوں کو اگر نظر نہیں آتا ہے اللہ کی جانب سے یا نبی کی طرف سے کوئی حدیث نظر نہیں آتی ہے تو پھر دیکھنے والے کی دید پر شک ہو سکتا ہے، لیکن جو حقیقت موجود ہے اس پر کوئی شک نہیں کر سکتا. آئیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی تفسیر میں جو کچھ دونوں مکاتب فکری کے مفسرین نے لکھا اس کو جانیں. آپ اگر اجازت دیں تو میں شروع کر دوں. جی، جو مشہور و معروف تفسیر ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ ہے تفسیر ثعلبی، الکشف والبیان. اب اس کو دیکھیے گا، الکشف والبیان
المعروف تفسیر الثعلبی، یہ امام ثعلبی کی بہت مشہور و معروف تفسیر ہے۔ اس تفسیر کی سورہ شعراء کی جو آیت ہے آیت نمبر 214، اس پر آپ ضرور توجہ کیجئے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں، جو کہ تفسیر ثعلبی کی جلد 7 صفحہ 182 صفحہ نمبر 182، اس میں تفسیر کے طور پر یہ حدیث نقل فرمائی ہے امام الثعلبی نے۔ فرماتے ہیں اخبرنی الحسین بن محمد بن الحسین قال حدثنا موسى بن محمد بن علي بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمر قال حدثني عباد بن يعقوب قال حدثنا علي بن هاشم عن صباح بن يحيى المزني عن زكريا بن ميسرة عن أبي إسحاق عن البراء۔ یہاں براء تک حدیث کا سلسلہ جاتا ہے۔ قال کہ انہوں نے فرمایا لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت اللہ سبحانہ تعالی نے نازل فرمائی کہ اے حبیب اپنے قرابت داروں کو ڈرائیں اور اپنا پیغام جو ہے وہ ان تک پہلے پہنچائیں، تو جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عبد المطلب کے پورے خاندان کو، جو کہ آپ کے دادا کا خاندان تھا، اپنا سارا خاندان حضور نے اکٹھا کیا۔ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ 40 رَجُلًا، اس وقت 40 مرد تھے اس خاندان میں، تمام کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے مولا علی علیہ السلام کو حکم دیا۔ البتہ دعوت سے پہلے کی تیاری یہ تھی کہ مولا علی کو حکم دیا کہ ایک بکرے کی جو ٹانگ ہے اس کو بھونا جائے اور کھانے کے لیے تیار کیا جائے اور کچھ دودھ پینے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اور جب ایک ٹانگ سامنے رکھی گئی بھوننے کے بعد، تو علی علیہ السلام سے حضور نے فرمایا کہ علی بسم اللہ کہہ کے شروع کرو، سب کو دو۔ لوگوں نے یقیناً حیرت سے دیکھا، جو لوگ پورے کے پورا ایک بکرے کو کھا جاتے تھے اکیلے، ان کے سامنے 40 ایسے مرد ہیں جو کھانے میں بھی بہت مشہور اور ایکسپرٹ ہیں، ان کے سامنے ایک ہی جو بکرے کی ٹانگ ہے وہ رکھی گئی ہے، ایک لام کا جو لیگ ہے وہ رکھا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بسم اللہ کرے۔ حضور نے جب بسم اللہ کہا تو اس کی برکت یہ ہوئی، اگرچہ حیرانگی ان کو تھی کہ یہ ہم سے کیا کر رہے، مذاق تو نہیں کر رہے، لیکن کھایا اور لوگ سیراب ہو گئے، حتی صدرو، ان کے پیٹ سارے بھر گئے، ٹانگ اپنی جگہ پہ وہ محفوظ رہی، یعنی اس کا جتنا تھا گوشت وہ سارے کے سارے پیٹ بھر کے کھانے کے باوجود بچا رہا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ دودھ ہے ایک کاسے میں، اس پر بسم اللہ کہہ کے دیا گیا، سب کو، سارے کے سارے سیراب ہوئے لیکن وہ اپنی جگہ پہ رہا۔ تو اس پر پہلا جو رد عمل تھا ابو لہب کا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے بھتیجے نے لگتا ہے کہ کوئی جادو کیا ہے، کہ اس جادو کے اثر سے ایک ہی بکرے کی ٹانگ سب کے لیے اور ایک ہی کاسا دودھ کا جو ہے کافی ہوا، بلکہ وہ ابھی بچا ہوا ہے۔ حضور خاموش رہے، لیکن اس کے بعد کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، شور مچائے اور چلے گئے۔ 3 دن تک اس طرح کا سلسلہ جاری رہا، جس کو یوم الانذار کے نام سے بھی تاریخ یاد کرتی ہے۔ یہ پہلی دعوت ہے، اور وہ دعوت جس کو دعوت ذوالعشیرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے بھی مشہور ہے، اور اس دن جس دن یہ دعوت ہوئی اس دن کو یوم الانذار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں پڑھ رہا ہوں تفسیر ثعلبی سے، اس کو دوبارہ میں یاد دلاتا ہوا چلوں۔ جب تیسرے دن کھا کر کے گزشتہ 2 دنوں کی طرح اٹھ کر جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے ان کو روکا کہ آج کوئی
جب تک کہ میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کوئی نہیں سن لیتا یہاں سے نہیں جا سکتا۔ روک لیا تو حضور کھڑے ہو گئے۔ حضور نے جو پیغام پہلا دیا اسی پیغام میں جہاں توحید اور نبوت کا اعلان ہوا وہیں علی کی خلافت کا بھی اعلان ہوا۔ لوگ ابھی بھی دلیلیں مانگتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیے گا یہ تفسیر ثعلبی ہے، تفسیر ثعلبی کی اس عبارت کو دیکھیے گا۔ جب وہ کھا پی کے سیراب ہوئے اور ان کو بٹھا دیا گیا زبردستی تو حضور کھڑے ہوئے۔ ثم انذرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ڈرانا شروع کیا۔ فقال، حضور نے فرمایا یا بنی عبد المطلب، اے میرے دادا عبد المطلب کی اولاد، آپ سارے کے سارے یہاں موجود ہیں، سنیں کہ میں کون ہوں، میں کوئی معمولی نہیں ہوں۔ انی انا النذیر الیکم من اللہ سبحانہ وتعالی والبشیر لما یجیء بہ احد منکم جئتکم بالدنیا والآخرہ، فرمایا میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے نذیر بن کر آیا ہوں اور بشیر بن کر آیا ہوں، یعنی بشارت دینے والا جنت کی، جہنم سے ڈرانے والا میں نذیر ہوں، اور اس کام میں جو تمہاری بھلائی ہے وہ بھی لے کر آیا ہوں۔ جئتکم بالدنیا والآخرہ، میں تمہارے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائی ہے وہ سب لے کر آیا ہوں۔ فاسلموا، اسلام لے آؤ، میرے دین کو تسلیم کر لو، قبول کر لو۔ وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے، تمہیں نجات مل جائے گی، دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی ملے گی، میری اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد اپنے اس مشن میں اپنے ساتھی اور اپنے وزیر اور اپنے جانشین کے بارے میں بھی اعلان جو فرمایا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وَمَن يُعَاخِینِی وَيُعَازِرْنِی، جو تم میں سے اس کام میں بھائی بن کر دکھائے گا، میرا وزیر بن کر، یعنی میرا منسٹر، میرا اسسٹنٹ بن کر میرے اس پورے مشن میں کام آئے گا، وَيَكُونُ وَلِيِّي وَوَصِيِّي بَعْدِي، وہی میرا ولی ہوگا، وصی ہوگا میرے بعد، یعنی میرا جانشین وہی ہوگا۔ اب اور کیا دلیل چاہیے کہ مزید فرمایا وَخَلِيفَتِي فِي أَهْلِي، اور میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا میری اہل میں، وَيَقْضِي دَيْنِي، وہی میرے تمام قرض کو چکانے والا بھی ہوگا، یعنی میرا کام اگر ادھورا رہ جائے تو اس کام کو بھی وہی پورا کرے گا۔ قرضے چکانے کا مطلب وہ کوئی درہم و دینار والا قرضہ نہیں ہے، جو کام میرا رہ جائے گا اس پورے مشن کا، اس تحریک میں، وہ وہی پورا کرے گا۔ یہ تو علل اعلان سب کے سامنے، وہ بھی بنی ہاشم کے، عبد المطلب کے خاندان کے 40 مردوں کے سامنے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ فسکت القوم، ساری قوم خاموش رہی۔ وعاد ذلك ثلاثا، اور حضور نے 3 دفعہ اس کو دہرایا کہ دیکھو کوئی اس مشن میں میرا ساتھ دے گا تو میرا وصی ہوگا، ولی ہوگا، اور میرا خلیفہ ہوگا، اور میرے قرضے کو چکانے والا ہوگا۔ کوئی ہے؟ کسی سے کوئی آواز، کوئی جواب، کوئی رسپانڈ نہیں۔ یسکت القوم، کل ذالک یسکت القوم، قوم ساری جو ہے وہ خاموش رہی۔ میں یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ کسی شیعہ تفسیر سے، کسی شیعہ کتاب سے نہیں۔ میرے ناظرین جتنے بھی ہیں، تفسیر ثعلبی اہل سنت کے ہر محقق اور عالم دین کے گھر میں ہوگی، ہر کتاب خانے کی زینت ہے۔ اٹھائیے اور اس کو دیکھیے کہ یہ تو پیغام ولایت اور خلافت علی علیہ السلام کا پہلے ہی دن ہو چکا تھا۔ وہ یقول علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمایا انا، میں ہوں یا رسول اللہ۔ فقال، حضور نے جب 3 دفعہ حجت تمام کر دی تو فرمایا انتا، یعنی تم ہی ہو۔ فقام القوم، لوگ کھڑے ہو گئے جب دیکھا کہ علی کو بھی جانشین بنا دیا گیا ہے، خلیفہ بنا لیا گیا ہے۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، غور طلب بات ہے کہ پہلے ہی دن جو
اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ اب علی کا جو منصب ہے وہ کوئی دوستانہ منصب نہیں ہے بلکہ جانشینی کا، خلافت کا منصب ہے، اس لیے کہ اس کی بعد والی عبارت ہے۔ وہ جو سمجھدار تھے، جو کافر بھی تھے، وہ تو سمجھ گئے، لیکن آج تک بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ غور کیجئے گا کیا کریں۔ وَهُمْ يَقُولُونَ، کھڑے ہو گئے اور جاتے ہوئے مذاق اڑایا حضرت ابو طالب کا۔ وَهُمْ يَقُولُونَ لِأَبِي طالب، ابو طالب علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کیا کہ تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ یہ مذاق اڑایا کہ اب دیکھو اب تمہارا یہ حال ہو رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ فَقَدْ أُمِّرَ عَلَيْكَ، کہ تم پر وہ بن گیا ہے حاکم، اب اس کی اطاعت تم پر ہو گئی ہے واجب۔ اب تک تم بھتیجے کی بات کر رہے تھے، اب تمہارا بیٹا بھی اس کا خلیفہ جو بن گیا واجب الاطاعہ ہو گیا، اب تم اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو گے۔ یہ مذاق انہوں نے کیا تھا، لیکن کاش کہ جو سمجھ ان مشرکین اور کافرین کو حاصل ہو گئی تھی، آج امت مسلمہ کو ہر ایک کو وہ حاصل ہو جائے۔ وہ کیا کہ علی خالی دوستی اور پیار اور محبت کے لیے نبی مکرم کی جانب سے مولا اور ولی قرار نہیں پائے ہیں، بلکہ خلافت کے لیے واجب الاطاعہ کے طور پر اللہ کی جانب سے حتیٰ ان کے والد کے اوپر بھی یہ حاکم قرار پا رہے ہیں۔ اس پوری حدیث کو میں نے سنائی ہے تفسیر سے، اور وہ بھی مشہور و معروف تفسیر ثعلبی جس کا نام ہے الکشف والبیان، اور وہ بھی سورہ شورى کی آیت نمبر 214 کی تفسیر کے ذیل میں ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مزید اس کے لیے آپ کو تسلی ہوگی۔ قبلہ آپ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شواہد التنزیل ہے میرے پاس، میں مختلف یہاں سے کوٹیشن جو ہے نا اسی سلسلے میں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین، اپنا وزیر اور اپنا نائب اور اپنا وصی قرار دیا، اور وہ آیہ مبارکہ کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے جو اقربا ہیں، اپنے جو نزدیکی ہیں، اپنے فیملی ممبرز ہیں، ان کو آپ انذار کریں، ان کو آپ خبردار کریں، ان کو ہماری طرف سے میسج پہنچائیں۔ یہاں پہ تفسیر جو ہے ہم اس جو آپ نے ثعلبی سے، لیکن کچھ ابھی تاریخی جو کتابیں ہیں اس سلسلے میں بھی اگر آپ آ جائیں، ابن سعد نے جو طبقات ابن سعد ہے نا، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 187 پر، اور یہ مطبوعہ ہے دارالفکر کی، بیروت کی، وہاں سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس میں بھی سیم ٹوکن اور سیم کانٹیکسٹ جو ابھی آپ نے توجہ فرمائی کہ پورا سنا کہ پیغمبر اسلام نے جو دعوت دی، اور یہ سب سے ایک بہترین چیز جو کنز العمال صاحب کنز العمال نے لکھی ہے، متقی ہندی نے، ان کی 13ویں جلد کے صفحہ نمبر 131 اور حدیث نمبر جو ہے وہ 36,419 پر، اور یہ مطبوعہ جو ہے نا مؤسسۃ الرسالہ ہے، اس کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں ایک چیز جو بڑی خوبصورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مشورہ کیا گیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے اقربا کو، اپنے فیملی ممبرز کو جو ہے یہ پیغام پہنچاؤں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب کو بتانے کے بعد پھر سب کو انوائٹ بھی امیر المومنین کے ذریعے کیا گیا، اور وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ بکرے کی ران صاحب اس سے جو ہے نا وہ سیراب ہو گئے، سب نے کھا پی کر ماشاءاللہ جو ہے نا وہ حیران ضرور ہوئے تھے کہ جس میں ابو جہل، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو جہل نے اور ابو لہب نے پیغمبر کو کہا کہ یہ تو دیکھیں یہ کتنا بڑا جو ہے نا وہ جادوگر ہے کہ جس نے
ایک ہی ران بکرے کی ران سے ہم 40 جو لوگ آئے تھے ان سب کو سیراب کر دی، کیسے ہو گیا ہے یہ سارا؟ تو اس کے بعد البتہ پیغام چونکہ نہیں، اس میں مناسبت نہیں تھی نا، تبلیغی کام ہمیشہ افیکٹو وے میں ہونا چاہیے، تو پیغمبر اسلام نے ایک دوسری دعوت کر دی، تو دوسری دعوت پہ بھی یہ لوگ آ گئے، یعنی جو بذات خود اس بات پہ دلیل بنتی تھی کہ جادوگر اگر تھے تو پھر دوبارہ دعوت پہ تم کیوں آئے؟ دوبارہ دعوت ابھی کھا ہی رہے تھے کہ ایسے میں وہ آخری انتہائی مراحل میں پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں یہ وہی عبارت ہے کہ جو کنز الاموال نے، جو تفسیر ثعلبی میں بھی ہے، بالکل سیم ہی ہے، فقط اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہے لیکن الفاظ کے ساتھ، لیکن ساری عبارت وہی ہے اور اس کا مفہوم بھی وہی ہے کہ یا بنی عبد المطلب، کہ جس طرح ہم نے مستدرک سے بھی اس روایت کو اس سے پہلے کوٹ کر چکے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ میں ایک بہترین پیغام اور بہترین پلان اور بہترین تمہاری راہ نجات اور سعادت دنیاوی اور اخروی کے لیے لے کر آیا ہوں۔ کون ہے کہ جو میری اس امر میں میری مدد کرے گا اور وہ میرا بھائی قرار پائے گا، میرا وسیع قرار پائے گا۔ امیر المومنین اگرچہ سن مبارک بہت کم تھا اس ٹائم، اور سب سے پہلے جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں آپ کی مدد کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں، اور جس کے لیے یہ روایت جب کھڑے ہوئے، ایک دفعہ کھڑے ہوئے پیغمبر نے بٹھایا، دوسری دفعہ کھڑے ہوئے پیغمبر نے بٹھایا، تیسری دفعہ، ہر دفعہ جو ہے نا اللہ اور اللہ کا رسول ہمیشہ اپرچونٹی دیا کرتا ہے کہ اپرچونٹی دیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی یہ فرصت ہو۔ تو جس طرح آپ نے سنا کہ بعض نے جو ہے نا وہ مذاق اڑانے کی کوشش کی، ابن سعد نے اپنی طبقات میں بالکل اسی کو اس طرح جو ہے نا وہ نقل کیا ہے، لیکن یہاں پہ کہا ہے کہ بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ مذاق اڑایا جو وہاں پہ تھے۔ یہاں پہ جو کہا ہے جو طبقات ابن سعد میں ہے وہ یہ ہے کہ یا ابا طالب الا تری ابنک، دیکھا نہیں اپنے بیٹے کو، یہاں پہ اس طرح جو ہے نا وہ ٹوک لگائی۔ اور یہاں پہ جو کنز الاموال میں ہے وہاں پہ مذاق کیا، انہوں نے کہا کہ جب کہا نا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا جانشین ہے اور میرا وصی ہے تمہارے درمیان، فاسمعوا لہ واطیعوا، ان کی بات کو بھی سننا ہے اور ان کی اطاعت بھی کرنا ہے۔ فقام القوم یضحکون، تو ان میں سے بعض لوگ جو ہے نا کھڑے، انہوں نے جو ہے نا وہ ٹھٹھا مذاق اور استہزاء جو ہے نا وہ شروع کر دیا۔ وَيَقُولُونَ لِأَبِي طَالِبٍ قَدْ أَمَرَكَ أَن تَسْمَعَ وَتُطِيعَ لِعَلِيٍّ، اب آپ کو چاہیے نا کہ اپنے بیٹے کی بات کو بھی سننا ہے، ان کی اطاعت بھی کرنا ہے۔ تو یعنی مفہوم کو وہ سمجھتے تھے اس ٹائم، جو دشمن خدا تھے وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس سے مراد جو خلیفہ سے مراد ہے یا وسیع سے مراد ہے، اس سے مراد جو ہے نہیں وہ کیا ہے، واجب الاطاعہ اس سے مراد ہے، وزیر ہے اور جانشین ہے۔ اس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ، یعنی اگر اسی بات پہ انسان چلا جائے تو پھر تو کئی گھنٹے اس پہ گفتگو کرتا رہے۔ یعنی اس ابن اسحاق نے اس بات کو نقل کیا ہے، ابن جریر نے کیا ہے، ابن ابی حاتم نے کیا ہے، ابن مردوی نے کیا ہے، ابو نعیم نے کیا ہے، اور اسی طرح اگر جو ہے نا آپ چلے جائیں اصحابہ اسقلانی کی، انہوں نے بھی جو ہے اس بات کو، کہ جو ان کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 270 پر ہے، انہوں نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، اور جہاں تک کہ فرمایا کہ انہو اخی و وزیری و خلیفتی فی اہل بیتی، تھوڑا بہت جو ہے نا لفظوں کے ساتھ ہے، مفہوم سب کو جو ہے نا واضح کر دے، میری اہل بیت سے، یعنی یہ جو الفاظ ہیں نا یہ سارے کے سارے سمجھانے کے لیے اس لحاظ سے ہیں کہ آپ دیکھیں کس لحاظ سے جو ہے نا وہ سمجھ پاتے ہیں۔ تو ہر اینگل سے پیغمبر اسلام نے اس بات کی جو ہے نا وہ وضاحت کر دی ہے، انہو اخی و وزیری و خلیفتی فی اہل بیتی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فرمایا کہ میرے بعد یہ تمہارا خلیفہ ہے۔ کنز الاموال کی جو 6ٹھی جلد ہے اس پہ بھی اس بات کو جو ہے نا 13ویں جلد ابھی ہم نے آپ کو بتائی ہے، 6ٹھی جلد کے صفحہ نمبر 155 پر بھی جو ہے نا وہ سارے ہیں، تھوڑا سا جو ہے نا اس میں یہی ہے کہ اس میں بتا دیا ہے کہ امیر المومنین کو یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علی کیا تمہاری اس بات پہ رضایت ہے، انت اخی و وزیری،
اور تم میرے بھائی ہو، میرے وزیر ہو، اور میرے بعد میرے قرض کو ادا کرنے والے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ، اور یہ بھی بتا دیا ایک بہت خوبصورت یہاں پہ جو کنز المال نے لکھا ہے کہ من مات وہو یبغضک، جو اس حالت میں مرے کہ آپ سے بغض اور عناد اور دشمنی رکھے، یا علی ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جہالت کی موت جو ہے نا وہ مر گیا ہے، اور اللہ اس کا جو ہے نا حساب کتاب وہ اسلام پہ تو نہیں کرنے والا ہے۔ بہرکیف جاہلیت کی موت سے مراد جو ہے نہیں کفر اور نفاق اور شرک کی موت ہے۔ تو علی ابن ابی طالب میزان اسلام ہیں، اور کفر اور نفاق اور اسلام کے درمیان اگر کوئی ڈسٹنکشن پیدا کرنے والی ذات ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ بہت خوبصورت، یعنی پیغمبر اسلام نے تو کوئی یعنی سمجھانے کا جو ہے نا وہ کوئی باقی نہیں چھوڑی ہے۔ اور میں چاہوں گا تھوڑے سے اور حوالے جو ہیں، یقیناً تاریخ کے تمام لکھنے والوں نے حدیث انذار کو، وہی جو دعوت ذو العشیرہ کا جو واقعہ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے جہاں اپنی نبوت کا اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا، وہیں اللہ کے حکم سے علی کی خلافت کا بھی اعلان فرما دیا۔ حتیٰ انگریزوں نے بھی، مستشرقین نے بھی اپنی جو تاریخی کتابیں لکھی ہیں وہ اس بات کو انہوں نے بھی لکھا ہے۔ لیکن ہمیں تو چند اہم اور حوالے آپ کے نظر کرنے تاکہ آپ نوٹ کریں، اور یہ اہل تحقیق کے لیے ہیں جو اہل جستجو ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر سٹک نہ ہوں بلکہ وہ حق کی تلاش میں تھوڑی سی کوشش کریں، ان کے لیے ہے۔ ہم صرف ان کا تھوڑا سا سہارا دے رہے ہیں۔ جناب امام احمد بن حنبل کی جو مسند ہے اس کی پہلی جلد اور صفحہ 111 میں، پھر 159 میں، اور پھر صفحہ نمبر 333 میں بھی یہ دعوت ذو العشیرہ کا انہوں نے واقعہ لکھا ہے۔ تفسیر ثعلبی سے آپ نے سن لیا ہے۔ تفسیر تبری میں بھی محمد بن جریر تبری نے اسی آیت کے ذیل میں سورہ شورى کی آیت نمبر 214 کی تفسیر کے ذیل میں، پھر تاریخ کی جو کتاب بہت مشہور ہے تاریخ الامم والملوک، اس کے اندر مختلف طرق سے اسی واقعے کو درج کیا گیا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں 3 جلد میں اس کو لکھا ہے، صفحہ 263 سے 281 تک تفصیلی واقعہ اس کا لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ تاریخ کامل ابن اثیر میں بھی یہ موجود ہے 2 جلد میں، جس کا اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ اور بہت سارے بھی کتاب ہیں کہ جن کا ہم سارے کا سارا اگر ہم صرف نام ہی سناتے رہیں گے اور فہرست ہی بتاتے رہیں گے تو پورے 1 گھنٹے کی ہمیں ضرورت پڑ جائے گی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور سب سے اہم قرآن اور حدیث سے دلیل مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی حدیث منزلت ہے۔ یاد رکھیے ناظرین کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ اور حضور سے جب پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا اور ان کی قوم کا ذکر کیوں آیا ہے تو فرمایا کہ میرا اور میری قوم کا حال بھی تقریباً موسیٰ اور اس کی قوم کے حال جیسا ہے، اس لیے اللہ نے قیامت تک آنے والی میری امت کے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہوئے تاریخ کو عبرت کے طور پر قرآن مجید میں لکھ دیا۔ اب یہ جو حدیث منزلت ہے وہ کیا ہے ہم مختصر بتاتے ہیں، پھر ایک وقفے کے بعد اس کی جو تشنگی ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث منزلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مدینے میں علی کو اپنا جانشین اور نائب اور خلیفہ مقرر فرما کر کے ایک مختصر سفر کے لیے گئے، اور اس جنگ کے لیے کہ جس کا نام تبوک ہے تشریف لے کے گئے، اور مولا علی کو اپنا نائب بنا کے گئے۔
یہاں غور طلب بات یہ کہ اللہ کے نبی نے امت پر یا مدینے والوں پر نہیں چھوڑا کہ میں تو جا رہا ہوں تم کسی کو بھی اپنا خلیفہ بناؤ، ہرگز ایسا نہیں کیا۔ چند دنوں کے لیے بھی گئے تھے تو اپنا نائب بنایا، اور وہ بھی کسی کو نہیں بنایا، علی ابن ابی طالب ہی کو بنایا ہے۔ اور یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں مولا کائنات سپاہ سالار نہیں ہے اور جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ خلیفہ بن کر حضور کی زندگی ہی میں حجت تمام کرنے کے لیے نبی نے جو عملی مظاہرہ فرمایا۔ جب سفر سے لوٹے ہیں تو علی علیہ السلام نے اس کی مزید وضاحت طلب کی کہ اے میرے نبی، اے میرے آقا، آپ نے ایسا کیوں کیا کہ مجھے آپ نے مدینے میں اپنا نائب بنا کر بچوں اور عورتوں کے درمیان چھوڑ گئے؟ حضور نے علی علیہ السلام کی خلافت کے بہترین فلسفے کو اجاگر کرتے ہوئے حدیث فرمائی جس کا نام حدیث منزلت ہے، کہ اس میں جو کامن حدیث کے الفاظ آئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں سناتا ہوں، باقی جو اس کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سنیں گے۔ کہ حضور نے فرمایا کہ اے علی، اما ترضى ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ آپ کی نسبت میرے ساتھ بالکل اسی طرح کی ہو جس طرح ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی؟ وہ کیا نسبت ہے؟ وہ خلافت اور جانشینی کی نسبت ہے۔ الا انہ لیس بعدی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بس فرق اتنا سا رہ گیا ہے کہ حضرت ہارون اگر خلیفہ بھی تھے، جانشین بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو آپ جانشین ضرور ہیں لیکن نبی نہیں ہے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔ اور جو مستدرک کی عبارت ہے وہ یہ کہ انہو لا ينبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی، غور طلب بات ہے کہ فرمایا کہ یہ بات سزاوار نہیں ہے، یہ سزاوار نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں اور کوئی خلیفہ میرا نہ ہو، تم مگر ہے کہ تم میرے خلیفہ قرار پاؤ، یعنی میرے خلیفہ تم مقرر ہو جاؤ تو پھر میں اس دنیا سے جاؤں گا، یہی مناسب ہے۔ بریک لیتے ہیں اور اس حدیث منزلت سے جو بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں نہ جائیے گا، ہم یوں گئے اور یوں آئے۔ ہدایت ٹی وی کی جانب سے ایکسپورٹرز کے لیے خوشخبری، الحمدللہ ہدایت ٹی وی اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ ہی کے پروگرام تحقیقی اور علمی دستاویز لے کر اظہار حقیقت میں۔ اور بریک سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا حدیث منزلت ایک ایسی حدیث کہ علی علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی مضبوط ترین دلیل ہے، اور یہ صرف غزوہ تبوک کے بعد ہی حضور کی زبان اقدس سے مولا کائنات کے خلیفہ ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے، بلکہ حضور نے کئی مقام پر
بارہا اس حدیث منزلت کا ذکر فرمایا کہ علی آپ میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہیں جو نسبت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھتے تھے۔ سوچنے اور غور کرنے کے لیے یہ حدیث بہت کارآمد ہوگی۔ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے، حق کو سمجھنا چاہتا ہے، جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہم ان سے بات کریں کہ جو واقعاً حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حق کو اپنانے کی بھی ان کے اندر دلچسپی پائی جاتی ہے۔ قبلہ، یہ حدیث صحیح بخاری سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صحیح بخاری ہے اور یہ دوسری جلد ہے صحیح بخاری کی۔ الحمدللہ، یعنی حدیث منزلت جو ہے وہ ایک ایسی آفاقی حدیث ہے کہ جس کو ہمارے سارے جتنے مسالک ہیں اس کو مانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اور وہ ہمارے برادران کی جو صحاح ستہ ہے، 6 ایتھنٹکس بک جسے کہا جاتا ہے، ان میں بھی صحیح بخاری کے علاوہ بھی باقی انشاءاللہ جو ہے نا کتابیں آپ کی خدمت میں، یہ فقط دکھانے کے لیے ہیں اور سمجھانے کے لیے ہیں تاکہ انشاءاللہ ہم سارے مل کر وہی کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس ہدایت پہ ہم گامزن رہیں۔ یہ صحیح بخاری کی دوسری جلد ہے، یہ اسماعیل بخاری کی یہ کتاب ہے اور انہوں نے بڑی کاوشوں سے ان احادیث کو جمع کیا ہے۔ یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے اور مکتب رحمانیہ جو لاہور اور کا ہے اردو بازار، وہاں سے یہ پبلش ہوئی ہے اور اس کے صفحہ نمبر 452 پر جو ہے حدیث نمبر 902 ہے۔ اس میں آپ دیکھیے 902 جو حدیث ہے، حدثنی محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت ابراہیم ابن سعد عن ابیہ قال قال النبی لعلی علیہ الصلاۃ والسلام اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ یعنی یہ حدیث جو ہے 902 کے جس میں فرمایا کہ یہ دیکھیں بشار نے، محمد ابن بشار نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے غندر سے انہوں نے کہا ہے، اور پھر یہ چلتا چلتا سلسلہ جو ہے نا وہ سلسلہ سند جس کو کہا جائے، روایت کہا جائے، یہ چلتا ہوا سعد سے اور ابراہیم ابن سعد سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد سے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب کو، فرمایا کیا ہے، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میرا تمہارا درجہ یا تمہاری منزلت مجھ سے ایسے ہے کہ جس طرح ہارون کو موسیٰ سے تھی وہ منزلت۔ اس کو حدیث منزلت اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں کیونکہ جو منزلت ہارون کو موسیٰ سے تھی وہی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے۔ تو اس حدیث کو ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں انہوں نے نقل کیا ہے، فقط صحیح بخاری نہیں ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اسی طرح کنز الاعمال بھی موجود ہے، طبقات ابن سعد میں بھی موجود ہے۔ باقی کتابوں کا ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ حوالے دے رہے ہیں، اسد الغابہ میں بھی موجود ہے، حوالے ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سنا رہے ہیں۔ آپ صحیح مسلم سے سنائیں، اس کے بعد میں پھر باقی جو ہے نا وہ سناتا ہوں، باقی جو کتابیں ہیں ان سے بھی۔ تیار ہیں آپ؟ بالکل، ابھی اگر ایک اور بتا دیں تو پھر جی، اس کے بعد جو ہے نا وہ صحیح مسلم سے میں نہیں پڑھتا ہوں ابھی چونکہ آپ نے سنانی ہے، لہٰذا میں صحیح ترمذی سے پڑھتا ہوں۔ صحیح ترمذی کی جو جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 301، اس میں جو ہے نا وہ سعید ابن مسیب سے انہوں نے نقل کیا ہے، انہوں نے سعد ابن ابی وقاص سے کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ انہ لا نبی بعدی
اے علی، جو اس طرح باقی ہے نا کہ کیا آپ راضی نہیں ہیں، جب وہی چھوڑ کے جا رہے تھے نا جنگ تبوک پہ، اور امیر المومنین نے کہا کہ مجھے بچوں میں اور ان عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، فرمایا نہیں، آپ دیکھیں آپ کی نسبت مجھ سے کیا ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تیری مثال مجھ سے ایسی ہی ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، فرق فقط یہ ہے کہ میرے بعد کوئی سلسلہ نبوت نہیں ہے، سلسلہ ہدایت ہے اور وہ ہادی آپ ہیں۔ دیکھیں صحیح مسلم سے بھی ناظرین آپ توجہ کریں، یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی حدیث نہیں ہے، نہ کسی ایک مکتب فکری سے وابستہ ہے، یہ تمام امت مسلمہ کی مسلم الثبوت مرفوع حدیث، متواتر حدیث، جس کو کسی نے بھی ڈینائی نہیں کیا۔ البتہ اس کا پھر بھی انکار جو کیا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں اس کی طرف بھی ہم آئیں گے۔ ذرا آپ آئیے صحیح مسلم کی طرف۔ مسلمانوں کی یہ دوسری صحیح کتاب حدیث ہے صحیح مسلم، جلد 4 صفحہ 1870، ضرور دیکھ رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری کو تو آپ نے سنا، ہم صحیح مسلم سے سنا رہے ہیں، میں ذرا سا زوم ان کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 1870 کتاب ہے، کتاب فضائل الصحابہ، باب ہے باب من فضائل علی ابن ابی طالب۔ حدیث کیا ہے؟ عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا وآلہ وسلم، لعلی، علی علیہ السلام سے حضور نے فرمایا کیا؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ میرے ساتھ اسی نسبت کے ساتھ ہیں، اسی نسبت کے ساتھ ہیں کہ جو ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے، یعنی آپ کی میری نسبت وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کی تھی۔ الا، فرق صرف کیا ہے؟ انہ لا نبی بعدی، حضور نے فرق بھی واضح کر دیا ہے، کوئی چیز اس میں ابہام نہیں چھوڑا۔ ایک جگہ پر بھی توجہ کیجئے گا، ایک جگہ پر بھی اس نورانی حدیث کے اندر کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی میں کیا کہوں کہ اتنے واضح حدیث کی سند کو مانتے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ ایک خاص مدت کے لیے نائب بنائے تھے تو اس سے یہ تو نہیں دلیل بنتی کہ حضور کے بعد جو ہے وہ یہی خلیفہ ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو یہ انہ لا نبی بعدی کا کیا مطلب ہے؟ سوچئے نا، غور کیجئے آپ بھی، کہ فرق جو تھا وہ بھی واضح کر دیا کہ فرق اے علی آپ میں اور ہارون میں یہ ہے کہ ہارون بھی خلیفہ ہیں حضرت موسیٰ کے، تم بھی خلیفہ ہو۔ ہارون خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں، کوئی نبی نہیں ہے، تو تم نبی نہیں ہو۔ تو اس بعد والی بات کو بھی واضح کر دیا ہے، پھر بھی کہتے نہیں وہ مختصر وقت کے لیے تھا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جہاں حضرت ابوبکر کی خلافت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نماز کے لیے صرف آگے کر دیا تھا، ہم اس پر بالکل نہیں جانا چاہتے، صرف تھوڑی سی ذہنوں کو سیکل دینے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ جو افراد ایک نماز کے آگے کر دینے کو دلیل بناتے ہیں خلافت کی، یہاں خلیفہ بنا کر عملی طور پر اللہ کے نبی بٹھا کر علی کو اپنی جگہ پر جانشین بنا کر واضح طور پر نسبت کا اعلان کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد صرف نبی نہیں ہے علی، باقی میری نیابت اور جانشینی میں کوئی چیز کم نہیں ہے۔ اب حدیث یہ جو ہے صحیح مسلم سے بھی آپ نے سنی، آگے دیکھیے، یہ بیروت کی چھپی ہوئی صحیح مسلم ہے جس سے میں نے آپ کو کوٹ کیا ہے۔ ایک اور مشہور و معروف کتاب الاحادیث المختارہ کتاب کا نام ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 207۔ فَأَتَاهُ سعد فقال سمعت رسول اللہ، کہتے ہیں سعد آئے، سعد بن ابی وقاص کی بات کر رہے ہیں، اور
انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا یقول فی علی ثلاث خصال کہ حضور نے 3 ایسی خصلتیں علی علیہ السلام کی شان میں بیان فرمائیں کہ لَإِن يَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی خصلت مجھ میں ہوتی تو احب الیہ من الدنیا وما فیہا میں دنیا اور ما فیہا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے اسے میں محبوب گردانتا پسند کرتا۔ غور کیجئے 3 خصلتیں، تو معلوم یہ ہوا کہ صرف غزوہ تبوک ہی میں اللہ کے نبی نے یہ حدیث نہیں فرمائی ہے بلکہ مختلف مواقع میں فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک چیز ایک جگہ پر یہ ہے کہ حضور کی طرف سے حضرت سعد بن وقاص نقل کر رہے ہیں، ابی وقاص نقل کر رہے ہیں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک من کنت مولا فعلی مولا، یہ ایک ایسا، یہ بھی علی کی خلافت و امامت کا اعلان ہے۔ اس کے بعد دوسری خصلت کیا ہے؟ وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ ہارون من موسیٰ کہ علی میرے ساتھ آپ کی نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ تیسری خصلت کیا ہے؟ وَلَأُعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا، وہ جو جنگ خیبر سے پہلے حضور نے اعلان فرمایا کہ میں کل اس کو علم دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہوگی اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا اور جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب جانتا ہوگا۔ وہ جو اعلان ہے اس کو انہوں نے تیسری خصلت کے طور پر بیان کیا ہے سعد بن ابی وقاص نے۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھا حوالہ مستدرک میں بھی یہ موجود ہے، المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 143 143 کتاب کا نام ہے کتاب معرفت صحابہ ذکر و اسلام امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے فقال ابن عباس قال النبی لا فبکا علی، وہ جو واقعہ ہے غزوہ تبوک کا کہ حضور مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھے، فقال لہو، اللہ کے نبی نے علی سے فرمایا اما ترضا، اے علی آپ کیوں مغموم ہیں؟ اما ترضا، کہ آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لیس بعدی نبی۔ اس کے بعد جو عبارت المستدرک نے اپنی کتاب الصحیحین میں لکھی ہے، المستدرک علی الصحیحین میں، وہ قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہ لا ينبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی، یہ بات بالکل نامناسب ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں اور آپ میرے خلیفہ نہ ہوں۔ یعنی یہاں پر واضح کر دیا کہ ایک خاص مدت کے لیے علی کو خلیفہ نہیں بنایا گیا تھا بلکہ اپنے بعد اپنی خلافت کا اللہ کے نبی نے اس میں اعلان فرمایا ہے۔ یہ مستدرک بھی جس کی میں نے ابھی عبارت پڑھ کے سنائی، یہ بھی بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ آئیے ایک اور صحیح کتاب، صحیح ابن حبان جلد 15 صفحہ 15۔ اب آئیے یہاں پر سند ہے حضرت ام سلمہ ام المومنین رضوان اللہ تعالی علیہا سے، عن ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی، علی علیہ السلام سے فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صرف میدان میں یا مسجد میں صرف اعلان نہیں ہوا ہے بلکہ حضور نے ہر موقع میں یہ اعلان کیا۔ چنانچہ یہ جو زوجۃ النبی ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ، یہ اگر روایت کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی ازواج کے سامنے بھی اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ میرے بعد علی ہی میرے خلیفہ ہیں۔ کہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لعلی، علی علیہ السلام سے کیا، اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، مگر ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی میرے بعد خلیفہ علی علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایک اور کتاب ہے، بہت سارے حوالے میں ذرا جلدی کروں گا، موارد الظمآن کتاب کا نام ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 543 ہے، صفحہ پیج نمبر ہے 543، باب فی فضل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اس باب میں. ان ام سلمہ، یہ بھی ام سلمہ سے ہے اور وہی حدیث ہے جس کو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے. چونکہ میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو چیزیں پیش کریں حوالے کے طور پر. میں آگے بڑھتا ہوں. الجمع بین الصحیحین، یہ بھی کتاب بہت مشہور و معروف کتاب ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 192. المتفق علیہ، دیکھیں یہاں پر انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ حدیث اس پر سب کا اتفاق ہے. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص سے، عن عامر بن سعد عن سعد انہو قال، حضور نے فرمایا لعلی، علی علیہ السلام سے وہی حدیث، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ کتاب بھی بیروت کی چھپی ہوئی ہے. میں آگے بڑھتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ قبلہ مزید اس پر اگر کچھ بات کرنی ہو تو کریں، تاکہ اس کے بعد جو ہم چاہتے ہیں کہ خلیفے کے لفظ کو جو مختلف اور طریقوں سے حضور نے لوگوں کے سامنے واضح کیا ہے وہ بھی ہم لوگوں کے ہمارے ناظرین کی خدمت پیش کر سکیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ یہ جو حدیث ہے فقط وہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہٹ کے صحیح ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، بلکہ اس کے پہلے جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، یعنی یہ غدیر کے موقع پر نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی یہ ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور اس کے بعد جو ہے نا فرماتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یعنی پہلے جو ہے نا ولایت کے بھی وہ کیا ہے کہ وہ بھی نہیں رہا نا کہ وہ جو کہتے تھے کہ پتہ نہیں فلاں کے ساتھ ناراضگی ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک سلسلہ بنا. تو باہر کے یعنی اس سے پہلے جو ہے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اور اس کے بعد یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 175 پر. خصائص نسائی میں بھی جو ہے نا وہ یہ موجود ہے صفحہ نمبر 17 پر. بالکل سیم ہے، تھوڑے سے جو ہے نا وہ البتہ اچھی عبارتیں ہیں، پڑھنے والی ہیں. اور طبقات ابن سعد میں بھی یہ روایت جو ہے نا موجود ہے، اور جس میں فرمایا کہ یا ابن ابی طالب. یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا الفاظ کا یہ ہے، فرماتے اما ترضا ان تنزل منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا آپ کی منزلت وہی ہے جو، کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی منزلت وہ ہو کہ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی؟ آپ کی یعنی نسبت میرے ساتھ ہارون و موسیٰ جیسی ہے. اسی طرح حلیت الاولیاء میں بھی یہ روایت جو ہے نا وہ ابی نعیم نے بھی جو ہے نا اس کو نقل کیا ہے کہ فرمائے کہ خلفتک ان تکون خلیفتی، کہ آپ جو ہے نا میری اہل میں آپ میرے خلیفہ رہیں اور جانشین رہیں. تو اسی طرح آپ تاریخ طبری میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں بھی یہ موجود ہے. اور اسی طرح اسد الغابہ میں بھی ابن اثیر سے جو ہے نا انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اور کنز الاموال متقی ہندی نے بھی جو ہے نا اس کو نقل کیا ہے، 6 جلد اور صفحہ 395. ساری کنز الاموال کی جو ہے جلد نمبر 16 پہ بھی یہ جو ہے نا روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 183 پر. مجمع الزوائد حیثمی نے بھی جو ہے نا اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 109 پر. اسی طرح جو ہے نا یہ روایات بہت زیادہ ہیں. میں ریاض النظرہ میں بھی جو ہے نا یہ روایت جو ہے نا محب طبری نے بھی جو ہے اس کی 2 جلد کے صفحہ نمبر 162 پہ نقل کیا ہے. اور اسی طرح ذخائر عقبہ میں بھی صفحہ نمبر 120 پہ اس کو نقل کیا گیا ہے. ہماری اپنی کتاب تفسیر المیزان میں بھی اس کو جلد نمبر 14 اور صفحہ 159 پہ بھی اس کو نقل کیا ہے. تو یہ بھی بہت باہر کے بہت زیادہ جو روایات ہیں باہر کے ان سب کو نقل کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کافی ٹائم درکار ہے. ناظرین، آپ نے حدیث سے منزلت سنی کہ اللہ کے نبی نے واضح طور پر صحابہ کرام کے سامنے، ازواج مطہرات کے سامنے، تمام کے سامنے یہ بات واضح کر دی تھی. اور یہ غدیر ہی میں اعلان نہیں ہوا تھا، روز اول بھی اللہ کے نبی نے دعوت ذوالعشیرہ میں بھی اللہ کے
نبی نے علی علیہ السلام کی خلافت، امامت اور وصایت کا اعلان فرمایا تھا، اور اس کے بعد لگاتار یہ حدیث منزلت آپ نے حوالے بھی دیکھے۔ یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ جو طے کر لیتے ہیں نا پہلے سے مائنڈ سیٹ کر کے کہ ہمیں ماننا نہیں ہے، کیونکہ مانیں گے تو پھر جو مانتے آئے ان ساری چیزوں پر پانی پھر جائے گا، تو وہ عجیب و غریب بہانے نکالتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہانہ یہ نکالتے ہیں کہ بھائی حضرت ہارون تو خود حضرت موسیٰ کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے، اور جبکہ یہاں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی علیہ السلام زندہ رہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مشابہت ہوتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ نسبت کا اعلان ہوتا ہے، تو جو اہم ترین محور اور کلیدی پوائنٹ ہوتا ہے اس پر توجہ جاتی ہے، باقی چیزوں پر نہیں جاتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اسد جو ہے یا پھر زید جو ہے وہ اسد ہے یعنی شیر کی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بھی ناخن ہے، اس کے بھی جو ہے نا وہ بھی خونخوار ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر جو نسبت دی گئی ہے شیر کی طرف، اس میں جو محور اور مرکز ہے اس کی شجاعت ہے۔ یہاں پر خلافت کا معاملہ، اسی لیے حضور نے یہاں ایک اپنے بعد والی بات بھی واضح کر دی، الا انہ لا نبی بعدی کہہ کے واضح کر دیا کہ میرے بعد فرق صرف اتنا رہ جائے گا کہ خلیفہ ہو، نبی تم اے علی نہیں ہو، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ یہ اہم بات تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ گزشتہ پروگرام سے ایک ہم اعتذار بھی کرنا چاہیں گے، معذرت چاہیں گے کہ ہم نے نام لیا تھا مالک بن انس، جبکہ انس بن مالک جو ہے وہ نام تھا اس فرد کا کہ جس نے حدیث غدیر کو کہا تھا کہ میں بھول گیا ہوں، اور مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ اے اللہ اگر یہ انس بن مالک واقعاً بھول گیا ہے تو اس کو درگزر فرما، اور اگر جان بوجھ کر چھپا رہا ہے تو ایسا داغ اس کے اندر پیدا کر کے وہ چھپائے نہ چھپ سکے۔ چنانچہ وہ جو ساری بات تھی آپ کو یاد ہوگی، میں نے صرف نام کی کریکشن کرنی تھی، میں نے کی۔ اب لائنز اوپن کر دی گئی ہیں، آپ کے کالز ہوں گے اور آپ سوال کریں گے تو آج کی اس موضوع سے ہی مربوط کوئی سوال ہوگا تو کریں گے، اور میں گزارش کروں گا جو ہمارے اہل سنت کے بھائی اور ہماری بہنیں ہیں وہ زیادہ تر آئیں، اور ہمارے جو اہل ایمان ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا موقع دوسروں کو دیں تاکہ دوسرے ہمارے جو تشنگان حق و حقیقت ہیں وہ آئیں اور آج کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ مرشد یا سیدی، اور محترم کو بھی السلام علیکم۔ سید علی جان شاہ لوٹن سے۔ جی 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 علی جان شاہ صاحب، بہترین اور بہت ہی پرمغز دلائل کے ساتھ اور بہت ہی ایک بہترین طریقے سے آپ نے جو حقائق پیش کیے ہیں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو میرے دو سوال ہیں اسی موضوع سے۔ جی جی، کہ سرکار کی ایک حدیث ہے کہ یا علی میں تنزیل قرآن پر لوگوں سے لڑا ہوں اور آپ کو تعویل قرآن پر لڑنا پڑے گا۔ جی جی، تو دوسرا قرآن پاک کی یہ آیت کہ رسول پاک سرکار کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کفار سے جنگ کر چکے، ابھی منافقین سے جنگ باقی ہے۔ جی، تو میرا سوال آپ سے اس پر یہ ہے کہ سوائے علی علیہ السلام کے کسی اور نے منافقین سے جنگ کی ہے؟ نہیں، ٹھیک۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی آیات ہے تو اس میں لفظ آیا ہے کہ لوگوں کا امام، آپ کو لوگوں کا امام بنایا اور فوراً ہی آپ نے فرمایا کہ میری ذریت میں ہونا چاہیے، یہ ذریت میں رکھے۔ تو لوگوں کا لفظ جو ہے یہ ایک خاص ہے، انی جائلوں کا للناس اماما، للناس کا لفظ جو ہے اس میں خاص ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں نے مولا علی کو کائنات کا مولا تو مان لیا لیکن لوگوں کا امام نہیں مانا؟ واہ، میری بات آپ بالکل بالکل، بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ آپ کے سوال ہی میں ایک پوری جو ہے وہ حقیقت پنہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون میرے بھائی، کہاں سے؟
سید اقبال حسین نقوی کوپنہیگن سے۔ سید اقبال حسین نقوی صاحب فرمائیے جناب۔ جی السلام علیکم، سید اقبال حسین نقوی کوپنہیگن جی سے۔ جی 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 آپ فرمائیے، ہم سن رہے ہیں آپ کی بات۔ جی آپ قبلہ عدیل صاحب کی اور قبلہ عابدی صاحب کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جس خوبصورتی سے اور وضاحت سے آپ نے یہ حدیث منزلت اور دوسری حدیث کا تجزیہ کیا ہے اور دکھایا ہے حوالوں کے ساتھ، قابل سب ستائش ہے۔ تو اس سلسلے میں مختصر کرتے ہوئے سوال میرا یہ ہے جی کہ ثقیفہ میں تو صرف یہ چناؤ ہوا تھا خلیفہ کا، تو یہ اتنی حدیثیں جو صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں اور ہمارے بھائیوں اہل سنت والجماعت کی ہی کتابوں میں ان کے حوالہ جات سے شائع ہوئی ہیں، تو یہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ، پہلی دفعہ ہی خلیفہ نہ بننے دینا کی یہ سازش تھی، یہ کہاں تیار ہوئی اور کب تیار ہوئی؟ ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے سوال کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا، ہمارے جو حق و حقیقت کی تلاش میں جستجو کر رہے ہیں حقائق کی، وہ آگے آئے اور وہ سوال کریں، اور ان کی معلومات میں اضافے کا اگر یہ پروگرام سبب بنتا ہے تو ہماری یہ کوششیں یقیناً کامیاب جانی جائیں گی اور مانی جائیں گی۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب قبلہ عابدی صاحب، جناب مولانا عدیل صاحب، قبلہ مقصود سے سید ارزگاروں بات۔ وعلیکم السلام۔ میں قبلہ اس بات کو، آپ کی اس کاوش کو سلام کرتا ہوں، اور ہم مانتے ہیں دل و جان سے کہ آپ ایک ایک لفظ کو بار بار سوچ کر وہ ادا فرماتے ہیں، اور اس رفت کو، اس دوری کو، اس خلیج کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت اور ہمارے درمیان کوئی اور غلط فہمیاں پیدا ہوں یا کچھ ہو آپ کو۔ لیکن سوال بہرحال سوال ہوتا ہے، ہم اس کے لیے کتنی کوشش کریں، ہمارے وہ الفاظ اتنے گنے چنے اچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حدیث منزلت ہے، اہل تشیع اور اہل سنت کی کتابوں میں شامل ہے، کئی حوالے ہیں، آپ نے کئی بار بات کی ہے، ہم نے کئی بار سوال کیے ہیں، لیکن کیا یہ سب اس لیے سری، ہم اسے کیا کہیں، سری مخالف سوچ تھی، علی مخالف سوچ تھی، یا یہ سری خلاف سنت تھا؟ ورنہ اس وقت جو صحابہ تھے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دوسری کتابیں یہ بات کی تصنیف شدہ ہیں، اس وقت جتنے بھی صحابی تھے انہوں نے یہ حدیث ایک نہ ایک صحابی سے، ایک نہ ایک راوی سے ضرور سنی ہوگی۔ آخر کیا وجہ عناد تھی؟ ٹھیک ہے، بہت عمدہ سوال ہے، ہم نے آپ کا نوٹ کر لیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو بھی میرے بھائی ہیں یا میری بہن ہیں، اگر آپ فون پر سنیں تو مہربانی ہوگی۔ چلیے، میں گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ فون کریں تو کوشش کریں کہ فون ہی سے بات کریں اور ٹی وی کے والیوم کو بند رکھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں یونان سے سید حامد حسین شاہ کر رہا ہوں۔ سید حامد حسین شاہ صاحب جی جناب قبلہ، پہلے تو ایک آپ کے پروگرام کے عین مطابق فی البدی تازہ گرم ربائی سنے، پھر ایک سوال، بس ختم۔ بس بالکل سنائیے، جلدی سنائیے۔ ہم جزیات رسالت سے حمایت کی بات کرتے ہیں، شیوخ و پیران فقط اپنی صلاحیت کی بات کرتے ہیں، خدا جانے کیا ان کو ملتا ہے نظر انداز کر کے فضائل آل محمد، جبکہ ہم تو خاندان نبوت سے صرف ہدایت کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیے، بہت عمدہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سید حامد حسین شاہ صاحب یونان سے آپ نے ربائی سنائی۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون ہیں، کہاں سے ہیں، سوال کیا ہے؟
جی میں عبدال خالد بول رہا ہوں مزمک سے. خالد مزمل شیخ. جی میں عبدال خالد بول رہا ہوں مزمک سے. عبد الخالق صاحب مزمک سے بول رہے ہیں, جی فرمائیے. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت لی, مزمبک سے, جی فرمائیے. حضرت علی نے, ہاں والیم کوئی کام کر رہے ہیں. آپ اگر فون پر بات کریں میرے بھائی. حضرت ابوبکر صدیق نے جب خلافت لی تو حضرت علی نے اپنا حق کیوں نہیں دلایا؟ اپنا حق کیوں نہیں کیا کیا؟ اپنا حق کیوں نہیں بتایا؟ ٹھیک ہے, بہت عمدہ سوال ہے, بہت عمدہ سوال. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو میرے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا بہت بہت آداب آپ کو اور عدیل صاحب کو. شکریہ, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میرا حسب معمول. نام آپ کا بتائیں گے میرے بھائی؟ جی میں عرفان شاہ بول رہا ہوں لندن سے. میں آپ کا یہ سن رہا تھا جو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے جانشین کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. جی دراصل تھوڑی سی میں نے بھی اسٹڈی کی ہے تورات اور انجیل کی. جی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے جیسے قرآن میں پاک میں اور اپنا تورات اور انجیل میں, اس کی وجہ یہ ہے زیادہ تر ان کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈبل زندگی عطا فرمائی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 63 ایئر تھے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ 130 ایئر تھے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی حضرت یشوع کو, کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے پہلے ہی, تو انہوں نے حضرت یشوع علیہ السلام کو انٹروڈیوس کروایا تھا اپنے جانشین کے لیے, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امام علی علیہ السلام کو انٹروڈیوس کروایا تھا اور اعلان کیا تھا. مگر جیسے آپ نے ابھی ریفرنسز دیے ہیں بخاری شریف کے اور دوسری بکوں کے, کہ وہ بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ نہ امام علیہ السلام کی ولایت کا اور خلافت کا اعلان ہو چکا تھا. کیونکہ میری ننہال کی طرف سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو ماننے والے ہیں, میں نے ان کی بھی ڈیپلی اسٹڈی کی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رشتے آنے شروع ہوئے, تو حضرت سیدنا حضرت ابو بکر, عمر اور دوسرے بھی بہت رئیس لوگ تھے, انہوں نے بھی رشتے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی. تو ان دو حضرات کو جب ڈکلائن کیا گیا تو پھر ام المومنین جو ان کی بیٹیاں تھیں وہ چاہتی تھیں کہ ہم بی بی فاطمہ کی والدہ بنی ہیں تو کیوں نہیں وہ ہماری والدہ بن سکتی, کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان چیزوں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. عرفان شاہ صاحب اگر آپ سوال پر آ جائیں تو مہربانی ہوگی, آپ سوال کریں کہ کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں. آج ساری پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں نا, وہ تو ہو گئی ہیں پرابلمز. آپ سوال آپ کا کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام کو قبول نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ زیادہ دیا تھا صحابہ کرام سے. ان کی اولاد بھی بی بی فاطمہ کی اور امام علی علیہ السلام کی افضل. چلیے ٹھیک ہے, شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے اپنا خیال ظاہر فرمایا. ہم گزارش کرتے ہیں سوال کیا جائے تاکہ آج کے اس پروگرام میں مزید استفادہ کیا جا سکے. آخری کالر کو شامل کرتے ہیں جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن ہے, کہاں سے ہیں؟ جی میں گدائے پنجتن پاک بول رہی ہوں, یورک شہر سے. جی مولانا صاحب میں آپ کے پروگرام سنتی رہتی ہوں, بہت اچھے ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ آپ سے سوال کر رہی ہوں. تھوڑا سا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات پوچھنی تھی, اگر اجازت ہو تو. بسم اللہ پوچھیے. اچھا, چند دن ہوئے ہیں, ایک ڈاکومنٹری لگی ہوئی تھی, تو ایک انگلش جو ہے نا انسان, اس نے اپنے بھائی کو اسلام میں آنے کی ایک ڈاکومنٹری جو ہے وہ دکھائی ہے ادھر. تو وہ اس نے سارے جو جب وہ مسلمان ہوا ہے تو جو جہاں وہ رہ رہا تھا وہاں سب جو مسلمان تھے,
تو ان کے ساتھ سارا حال حوال اس نے وہاں دکھایا ہے. تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیر مسلم سے جب ہاتھ ملاتے تھے تو اپنا نعوذ باللہ بائیں ہاتھ دیتے تھے بائیں ہاتھ سے ہاتھ ملاتے تھے غیر مسلم سے. تو ہم بھی اس لیے جو ہے غیر مسلم سے بائیں ہاتھ جو ہے ملاتے ہیں. تو اس کا اپنے بھائی کے ساتھ بائیں ہاتھ سے وہ مطلب اسلام اس نے لیا تھا. تو بولتا ہے تم نجس ہو ہمارے پاس مت بیٹھو. تو کیا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا اخلاق تو نہیں تھا. بے شک. بہت شکریہ, آپ نے سوال کیا, ہم نے آپ کے سوال کو نوٹ کر لیا ہے, آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. شکریہ ہماری بہن یارکشائر سے. جی چلیے, بہت خوبصورت سوال چند کیے ہیں جناب سید علی جان شاہ صاحب لوٹن سے کہ حضور نے فرمایا بھی ہے اور وہ مستدرک میں بھی حدیث ہے اور بہت ساری اہل سنت کی کتابوں میں بھی حدیث ہے کہ اے علی میں نے جنگ کی ہے تنزیل قرآن پر اور آپ جنگ کریں گے تعویل قرآن پر. اور یقیناً مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے معانی سمجھانے کے لیے منافقین سے جنگیں کی ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ کئی سوال تھے کہ کیا کوئی اور بھی جنگ تاریخ میں ملتی ہے جو حضور کے بعد منافقین سے لڑی گئی ہو سوائے مولا کائنات کے؟ دیکھیں مولا نے جو ہے نا وہ جو جنگیں ہوئی ہیں وہ منافقین تو باہر کے سر فہرست ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور بدعقیدہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی مولا کی جو ہے نا وہ جنگیں ہیں. قاسطین و مارکین کے ساتھ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگیں ہیں کہ جس طرح وہ بلکہ خوارج کے ساتھ جی یہ جو ڈھیلے ڈھالے سادہ بے وقوف قسم کے لوگ تھے جو بات کو جو ہے سمجھتے ہی نہیں تھے, ان کے ساتھ بھی جنگیں مولا کی ہیں. اور جنہوں نے وہی کہ تعویل قرآن کے سلسلے میں کہ جب یہ بار بار کہتے تھے کہ حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے, تو امام فرماتے تھے کہ ہاں یہ بات تو حق کر رہے ہیں لیکن اس سے مفہوم جو ہے نا وہ غلط اور باطل جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں. کلمۃ حق یراد بہا الباطل. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے امیر المومنین کی جو جنگیں ہیں وہ منافقین کی کوئی جنگ منافقین سے نظر نہیں آتی ہے. دوسرا سوال, اسی سوال کے اندر ایک خوبصورت حقیقت بھی تھی کہ جو انکار کرنے والے ہیں بہرحال میں نہ مانوں کے علاوہ اور کوئی اس کا جواب دے نہیں سکیں گے کہ مولا علی کو کائنات کا مولا ماننے کے لیے تیار لیکن لوگوں کا امام ماننے کے لیے تیار نہیں. بہرحال یہ بس قسمت کی بات ہے, نصیب کی بات ہے, اور حقائق کو جاننے کے بعد یقیناً جو حقائق کی طرف آتے ہیں انہیں بہرحال قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور ہر کسی کا کلیجہ نہیں ہے کہ وہ قربانی دے کر حق کو اپنائے. سید اقبال حسین نقوی صاحب کوپن ہیگن سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ ثقیفہ میں چناؤ ہوا, جو بھی ہوا ہو گیا, لیکن اس کے بعد آج تک امت جو ہے وہ اتنی ساری احادیث کے ہوتے ہوئے اور اتنی ساری قرآنی آیات کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں کائنات کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و خلافت کو اپناتی ہے؟ اس میں دیکھیں کہ کچھ چیزیں جو ہے نا بڑی اہم ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. چونکہ کچھ مشینریز تھیں, کچھ کارخانے کھلے ہوئے تھے, حقائق کو دبایا گیا. اب جون یعنی یہ حقائق کھل کے سامنے آ رہے ہیں. آپ اس میں دیکھیں 500 سال تک مسلسل بنو امیہ نے ایک پوری ان کے وہ سلسلہ چل رہا تھا جس میں آپ اس بات کو تو دیکھیں نا کہ جہاں پہ نام مقدس علی لینا گوارا نہیں تھا, جائے کہ جو ہے نا وہ بحث کی جاتی کہ اقتدار پر تھے, وہ اقتدار 500 سال تک نام تک کوئی نہیں آتا کہ اگر کوئی نام اپنا تبدیل کرنے کے لیے جاتا کہ ہمارے تو والدین نے بڑے غلطی سے ہمارا نام رکھ دیا علی, اس کو انعام و کرام دیا جاتا تھا, اسے اچھی پوسٹ دی جاتی تھی. آپ ان حالات کو, ان سچویشن کو دیکھیں, آج کے ان حالات اور اس سچویشن کو دیکھیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں کیا ہم جو ہے نا وہ یہاں پہ اسی طرح بیٹھ کر
اور جو ہے نا وہ حدیث منزلت کو بیان کرتے، یا جو ہے کہتے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اور ہاد سے مراد جو ہے نا وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ حالات اور سچویشن اس قسم کی بنا دی گئی تھی، انوائرمنٹ اس قسم کی تھی، اور جہاں پہ آپ دیکھیں کہ 60 سال تو کم از کم لکھے ہیں نا تواریخ میں کہ امیر المومنین پہ نعوذ باللہ جو ہے نا وہ یہ جو کیا جاتا تھا ہر جمعے کے خطبے میں تو ناسزا کہی جاتی تھی، اور سب سے پہلے وہ عمر بن عبدالعزیز نے آتے ہی جو آیت جو ہے نا وہ کہا کہ نہیں، اس جگہ پہ جو ہے نا اب یہ لگا دینا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ شکر خدا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ بھی میں کہتا ہوں اپنے سارے ناظرین کو کہ شکر کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی جو نعمت آپ کو دی ہے اس ولایت کے صدقے میں ہدایت کو، تو جس کی وجہ سے یہ ایک جو حقائق کھلے ہیں، یعنی حقائق اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے سامنے کھل گئے ہیں، آپ پھر قسمت کی بات ہے۔ بہت ہی عمدہ جواب بھی، اور آپ کے سوال کے ساتھ مقصود حسین سید صاحب کا بھی سوال کچھ ملتا جلتا ہے کہ یہ علی مخالف سوچ جو ہے وہ کہاں سے چلی، اور یہ کیا یہی سوچ تھی؟ دیکھیے اقتدار والے، جیسے ابھی آپ نے سنا، اقتدار والے جو ہوس رکھتے تھے کرسی کی ہوس، وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ اہل بیت اطہار کو ان کا حق ملے۔ اہل بیت اطہار مولا کائنات سے لے کے آپ دیکھیں پوری تاریخ میں بنی امیہ اور بنی عباسیہ کی کسی کو بھی اقتدار نہیں دیا گیا اور ان کو محروم رکھا گیا، لیکن میں کہتا ہوں محروم ان کو نہیں رکھا گیا بلکہ پوری امت کو ان کی عظمتوں سے اور ان کی فضیلتوں سے اور ان کی ہدایتوں سے اور ان کی رہنمائیوں سے اور ان کی قیادت سے محروم رکھا گیا، تو نقصان امت کا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کثرت کے باوجود ٹھوکر کھا رہی ہے اور ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اس لیے کہ ابتدا میں انہی اقتدار والوں اور سرکاری تصور اور سوچ کو پروموٹ کرنے والوں کے چکر میں ساری امت آ گئی، اور آج تک وہ سلسلہ اس طرح جاری ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امت کے اندر بیداری آ رہی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ مڈل ایسٹ میں جو آج اپنے جابر اور ظالم بادشاہوں کے خلاف آواز اٹھی ہے، تو یہ بیداری کی بہت مثبت علامت بھی ہے کہ اب وہ نہیں ہوگا کہ جو سر پہ آ جائے اسی کی اطاعت کی جائے گی، نہیں، اطاعت اس کی جائے گی جس کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور وہ ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے بعد 12 معصوم امام کہ جن کے پہلے ہیں علی علیہ السلام اور آخر ہیں امام مہدی علیہ السلام۔ آگے بڑھتے ہیں، موزمبیک سے ہمارے بھائی ہیں عبد الخالق خالد صاحب، انہوں نے بہت عمدہ سوال کیا ہے اور یقیناً بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی وہی سوال ہوگا، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر مولا کائنات کا یہ حق تھا علی علیہ السلام کا، تو حضرت ابو بکر کے خلافت کے موقع پر انہوں نے اپنا حق کیوں نہیں جتایا، یا اپنے حق کے لیے انہوں نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق کی بات ہے، امام نے بارہا اس چیز کو، جس طرح اس سے پہلے بھی گزشتہ پروگرامز میں بھی جو ہے نا وہ بیان کیا جا چکا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس حق کو کئی مواقع پر بیان کیا ہے، اور یہ جو ابھی آپ نے پہلے سنا ہے کہ انس بن مالک کا واقعہ، وہ بھی اسی حق کی پروموشن کے جو ہے نا وہ ذیل میں تھا۔ ایک نہیں ہے بلکہ اس سلسلے میں کئی واقعات جو ہیں اس بات پہ جو ہے نا وہ دلیل ہیں، چونکہ ہم ان گزشتہ باتوں کو دہرانا نہیں چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ امیر المومنین نے اس مسئلہ امامت کو، مسئلہ خلافت کو بارہا اس بات کو جو ہے نا وہ ذکر بھی کیا ہے، بلکہ اپنے جو دور خلافت آیا اس میں سب سے پہلا جو جملہ یہی تھا اس خطبے کا کہ الان رجع الحق، اب حق جو ہے نا وہ اپنی منزل پر آ گیا ہے۔ تو یعنی یہ اس واقعہ کو متعدد مقامات پر، جس طرح واقع رہبہ کے جو ہے واقع مستدرک علی الصحیحین میں حاکم نیشابوری نے بھی کی ہے، اس میں حدیث ہے وہی 3 جلد کے اندر، ہمارے بھائی عبد الخالق خالد صاحب
کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و خلافت کے لگاتار اعلان کے باوجود حضور نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کے فرمایا کہ علی میرے بعد تمہیں دھوکہ دیا جائے گا، اور جو آج میرے سامنے تمہاری خلافت کو تسلیم کیا جا رہا ہے کل ایسا نہیں ہوگا، لیکن تمہیں اس میں صبر کرنا ہوگا۔ اسلام کی سلامتی اور اوورآل مجموعی طور پر دین کی حفاظت کا ذمہ تم پر ہے کہ تم اپنے لیے تلوار نہ اٹھاؤ۔ چنانچہ یقیناً مولا کائنات نے اپنی خلافت کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، احتجاج پیسفل ضرور کیا ہے، اس بات کو نوٹ کیجئے گا، اور ہمارے پاس متعدد دلائل موجود ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی نے اپنے خطبات میں بھی فرمایا ہے، اور اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں کے اندر مولا کائنات کا احتجاج درج کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ مولا علی علیہ السلام خاموش بیٹھ گئے تھے، مولا علی نے احتجاج کیا تھا، اپوزیشن میں بیٹھے رہے جب تک کہ ظاہری طور پر خلافت آپ تک نہ پہنچی۔ ابھی آپ نے خوبصورت جملہ فرمایا، مولا نے فرمایا الان قد رجع الحق الى محلہ، آج ایسا ہوا، اب ایسا ہوا ہے کہ حق اس کی اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا ہے۔ بہرحال دلائل چاہیے مزید تو آپ کو ہم دے سکیں گے۔ عرفان شاہ صاحب لندن سے، چونکہ وقت میں بہت قلت ہے، جلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے ساتھ جو نسبت کی حدیث پڑھی گئیں، حضرت ہارون تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، حضرت یوشع کو حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانشین بنایا تھا، تو نسبت جو ہارون کے ساتھ تھی میرے بھائی عرفان، وہ ایک اہم جہت کی طرح تھی کہ حضرت ہارون کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا، گوشہ نشین کر دیا گیا تھا، اور وہ موقع حضرت ہارون کو نہیں ملا کہ وہ صحیح معنوں میں امت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیتے، اس لیے حضور نے ہارون کے ساتھ نسبت دی ہے۔ البتہ یوشع جو ایک جانشین کے حیثیت سے جو کمال انہوں نے کیا، اس کے ساتھ بھی حضرت علی علیہ السلام کی نسبت ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت یوشع کے لیے سورج پلٹا تھا تو حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی سورج پلٹا ہے، جو حضرت رسالت مآب کے جانشین ہیں۔ ہماری ایک خاتون ہے، انہوں نے ایک سوال کیا، وہ آپ جلدی اس کو جواب دیں کیونکہ میرے خیال میں ہمارے پاس صرف کچھ ہی منٹ رہ گئے ہیں، کہ کسی ایک مسلمان نے غیر مسلموں سے بائیں ہاتھ کے ساتھ شیک ہینڈ کر کے یہ بات بتائی کہ حضور بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا جو ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، جو اپنی ابا بچھاتے تھے ان مشرکین کے لیے اور عزت اور احترام دیا کرتے تھے۔ اسلام عزت کا دین ہے، شرافت کا دین ہے، اخلاق کا دین ہے۔ وہ اپنی طرف سے خواہ مخواہ جو ہیں یہ نسبتیں نہ دینی شروع کرے، اور ایسی باتیں کہ جو بے سرپا ہیں، جن کا نہ کسی جہت کے ساتھ کوئی ربط ہی نہیں بنتا ہے، ان کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت نہیں دینا چاہیے۔ پیغمبر کا جو خلق عظیم ہے وہ باہر کیف سب کے لیے روشن تھا۔ پیغمبر کے پاس جو بھی آتا تھا خود بعض اوقات جو ہے نا وہ نیچے بیٹھ جاتے تھے، اپنے جو تھا فرش تھا اس پہ وہ قالین یا وہ جو بستر تھا اس پہ جو ہے نا وہ بٹھاتے تھے، بعض اوقات اپنی ابا نیچے جو ہے نا وہ بچھا دیتے تھے۔ مہمان کا احترام جو ہے نا وہ خاندان تطہیر کے جو ہیں ان سمبل میں سے ایک ہے۔ جی آخر میں ناظرین ہم چاہیں گے کہ اگلے پروگرام کی تھوڑی سی آپ کے اندر دلچسپی اور تجسس پیدا کر کے آج کی اس نشست کو اختتام تک لے جائیں۔ ناظرین اگلے پروگرام میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جتنے ہم نے آج تک دلائل دیے ہیں، ان دلائل کے علاوہ بھی ایسے ٹھوس دلائل موجود ہیں کہ اگر کوئی ایک طرف سے انکار کرتا ہے تو دوسری طرف پکڑا جائے گا، دوسری طرف سے انکار کرتا ہے تو تیسری طرف سے پکڑا جائے گا، یہاں تک کہ کسی بھی اینگل سے، زاویے سے انکار کی راہ کسی کے لیے نظر نہیں آئے گی۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نہ مانوں تو پھر اس کی مرضی ہے۔ بہت سارے لوگ آج اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے ہیں اور جی رہے ہیں اور اکثریت میں ہیں، بہت سارے لوگ نبی مکرم کی نبوت کو نہیں مانتے ہیں اور جی رہے ہیں اور اکثریت میں ہیں، اور اگر اسی طرح مولا علی کی خلافت بلا فصل کو نہیں مانتے ہیں تو جئیں گے اور چلتا رہے گا سلسلہ۔ نقصان نہ علی کا ہوگا نہ علی کے ماننے والوں کا ہوگا۔
کیا بات جو ہم عرض کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے تھے مولا کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ہے، لفظ خلیفہ کہاں واضح طور پر اس سے سمجھ میں آتا ہے؟ خلیفہ، وصی، وزیر، جانشین، نائب اور وارث، یہ سارے، اور امیر، یہ سارے، امام، یہ سارے ہم نے دلائل پیش کیے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں وہ بھی شاید وقتی طور پر تھا، یہ خاص وقت کے لیے تھا. یہ حضور کے بعد کی خلافت کا ذکر جو ہے کہاں واضح طور پر حضور نے فرمایا ہے؟ تو ہم خلافت کے سلسلے میں جو دیگر بہت ساری احادیث موجود ہیں وہ بھی اور کچھ قرآنی آیات بھی لے کر آئیں گے. اور اگلا پروگرام ہمارے اس مجموعے کا آخری پروگرام ہوگا. اس کے بعد ہم ایک اور اہم موضوع کی طرف بڑھیں گے. تو جو موضوع ہوگا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہی ہوگا کہ ایک تو خلافت کا جو لفظ ہے، خلیفہ کا لفظ ہے، کہاں کہاں حضور نے بارہا علی علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا، پھر اس کے بعد 12 اپنے خلفاء کا حضور نے ذکر فرمایا ہے. خالی علی علیہ السلام کی خلافت ہی منصوص من اللہ نہیں ہے، بلکہ علی کے بعد پورے 12 خلفاء راشدین المہدیین جن کی اتباع ہم پر لازم ہے، وہ 12 امام، 12 خلیفہ رسول، ان کے لیے بھی جو احادیث آئی ہیں ان کا بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ المستعان تذکرہ ہوگا. ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ دنیا میں ہم صراط مستقیم پر رہ سکیں اور آخرت میں ہمیں اسی رسول کی شفاعت اور علی علیہ السلام کے پرچم کے سائے میں زندگی نورانی پانے کی سعادت ملے اور انجام ہمارا سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.